آ جائے. آفس میں ایک بزرگ آئے میرے پاس, سفید داڑھی تھی اور بڑے بیچارے پریشان, بیٹی کو لے کے آئے. تو کہتے اس کے ساتھ نا جادو کا مسئلہ ہے عثمان بھائی, اب تو نا ایمان بھی جانا تھا ہاتھ سے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے میں نا بہت ٹریٹمنٹ کروا چکا ہوں. تو ایک معالج کے پاس گیا, وہ تھا عیسائی. صحیح. ٹھیک ہے. کہتے میں اب جب اس معالج کے پاس گیا تو عیسائی نے ٹریٹمنٹ کیا, ایک سیشن دیا, دوسرے تیسرے سیشن پہ کہتا دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے, آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. صرف ایک آپ کو چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا, اور وہ آپ نے واقعتاً نہیں کرنا, دل سے نہیں کرنا, صرف منہ سے الفاظ کہہ دیں. اچھا. تاکہ ٹریٹمنٹ والا پروسیجر مکمل ہو جائے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وہ کیا ہے جی؟ کہتے وہ آپ نے عیسائیت والا کلمہ پڑھنا ہے. صرف آپ نے کچھ چند گھنٹے کے لیے ہم نے ایک عمل کرنا ہے, وہ کر لیں گے, اس کے بعد بے شک دوبارہ چلے جائیں. اللہ. تو وہ بزرگ ماشاءاللہ نیک تھے. وہ کہتے عثمان بھائی میں نے ایسے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, وہاں سے میں اللہ اکبر کرتا, روتا ہوا وہاں سے بھاگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے. اللہ نے بچا لیا. تو کہتے کہ وہ اللہ نے بچایا, میرا ایمان جانا تھا. اب ان کو اتنا مس گائیڈ کیا گیا تھا, اتنا, جب ڈیپتھ میں گئے تو وہاں مسئلے کچھ اور تھے. کاؤنسلنگ, ان کو کاؤنسلنگ کی پازیٹیو ضرورت تھی. صرف ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ کے گھر میں اتنے جنات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو اسلام جو ہے نا یہ خوف ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. خوف میں اور اللہ سے اٹیچ کرتا ہے, اللہ سے, بندوں کو اللہ سے اٹیچ کرتا ہے, اپنے ساتھ نہیں. کہ یعنی بندوں کے ساتھ نہیں, کہ ایک بندہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بندوں کو اپنے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ جوڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نبی پاک پر درود بھی بھیجتے ہیں, محبت بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, آپ نے منع فرما دیا. صحیح. فرمایا نہیں, میرے لیے نہیں اٹھ کے کھڑے ہونا. تو مقصد یہی تھا کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھیں تو ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اچھا عثمان بھائی, جاتے جاتے بس یہ سوال کہ اب یہ مثال کے طور پہ کوئی چیز ملتی ہے گھر سے, کوئی تعویذ ملتا ہے دفن ہوا, اس پہ عجیب و غریب نام لکھے ہوئے, خاکے بنے ہوئے, نمبرز لکھے ہوئے, یا کوئی اور ہڈی مل جاتی, کوئی چیز مل جاتی, اس کو نمبر 1 زائل کیسے کرنا ہے؟ اس سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کو زائل کیسے کرنا ہے, پھینکنا ہے, جلانا ہے, کیا کرنا ہے؟ دوسرا تعویذات کے بارے میں بس ایک کانسیپٹ دے دیں کہ تعویذ کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں علی بھائی, قرآن پاک جو ہے نا, قرآن پاک کا لکھا ہوا تعویذ, اس کو میں شرک تو نہیں کہہ سکتا. صحیح. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں, ایڈیشن ہے, یعنی بدعت کہہ سکتے ہیں. بدعت جو اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے, بہت سارے کیونکہ علماء ہمارے لکھتے تھے تعویذ, جو صرف قرآن سے لکھا ہے اسے شرک نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمیں نبی پاک سے ایسا کوئی طریقہ نہیں ملتا, کیونکہ نبی پاک پہ قرآن پاک نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھوا سکتے تھے, تو تعویذ لکھوا کے صحابہ کو بھی دے سکتے. بالکل ٹھیک. ایک دوسرا کامن کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ جو تعویذ ہم قرآن پاک کا لکھا ہوا گلے میں پہن لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, 100% قرآن پاک لکھا ہے, تو ہم واش روم بھی جاتے ہیں. صحیح. تو واش روم میں ادب کے لحاظ سے ہم قرآن پاک کو کبھی بھی نہیں لے کے جاتے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کا جواب یہ ملے گا کہ نہیں, ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو اس تعویذ کو اتار کے رکھ دیتے ہیں. اب اس بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ جب اتار دیتے ہیں واش روم میں, تو زیادہ ضرورت ہے تعویذ کی, وہاں تو جنات ہوتے ہیں زیادہ, تو وہاں جو رب ہماری حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ باہر بھی کر سکتے ہیں. تو اصل چیز یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے, اذکار پڑھے جائیں, اور اللہ پر توکل کیا جائے. ٹھیک. یہ تعویذ پر توکل نہیں کرنا. پورا قرآن پاک میں گلے میں پہن لیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں وہ سائز میں, USB میں آ جاتا ہے, USB میں بھی آ جاتا ہے, تو وہ میں گلے میں پہن لوں, لیکن میں عمل نہیں کروں, نماز نہیں میں پڑھتا, شرک میں کر رہا ہوں, اللہ سے دور میں ہوں. پورا قرآن میرے گلے میں ہے, بخاری شریف کی بھی چھوٹے سائز میں USB میں گلے میں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, جب تک ہمارا عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہے. کلمہ ہم پڑھ لیں لیکن کلمے کے اندر جو میسج ہے اس پہ غور نہیں کریں تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو چیزیں ملتی ہیں ان کو زائل کیسے کیا جائے؟ اصل جو جادو کا کانسیپٹ ہے, جو مجھے سمجھ لگا ہے, آپ کے گھر پہ پانی کے چھینٹے گرے, خون کے چھینٹے گر گئے, آپ کے کپڑوں پہ کٹ لگ گئے, اس طرح کی مختلف حرکتیں ہو جاتی ہیں. گھر کے اندر گندگی کے چھینٹے گر گئے, بندہ کہتا ہے یار اندر تو نہیں آ سکتے تھے, ہمارے بیٹھے بیٹھے انڈے گر جائیں سامنے, تو ابھی تک جادو نہیں ہوا. خون کے چھینٹے بھی گر گئے, پانی بھی گر گیا, آپ نے 100% دیکھا میرے کپڑے کٹ گئے, جادو نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک وہ اٹیک ہے, وہ انسان کو خوف زدہ کرنے کے بعد انسان میں انٹر ہوتے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے, اللہ پر پورا یقین ہے, آپ ان خون کے قطروں کو صاف کریں, کپڑے کٹ گئے ان کو پھینک دیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اگنور کر پھینک دیں, جلائیں, یعنی خوف زدہ نہیں ہوں, تو آپ پہ کسی قسم کا جادو اثر نہیں ہوگا. تو کوئی پرچی ملے اس پہ عجیب و غریب نام ہو تو اس میں آپ کے گھر سے تعویذ مل گئے, کوئی بھی چیز, یعنی اس میں ہے کہ خوف زدہ نہیں ہونا. صرف ایک ہی چیز ہے کہ بالکل پریشرائز نہیں ہونا.
ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہمارے سامنے ویسے گلاس گرے, بندہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے, گلاس گرا ہے سامنے, تو انسان کی فطرت ہے, انسان ڈر جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ اچانک ڈرنا ہو رہا ہے, عقیدہ تن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. زبردست. عقیدہ تن صرف اللہ کا ڈر دل میں جب ہوگا تو شیطان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو میں یہی بات کروں گا کہ اگر شیطان اور جنوں میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے, سب سے پہلے سارے راکیوں کو اکٹھا کریں اور دریا کے سپرد کر دیں. ایسی ہے تو یہ اس کو جلا دینا چاہیے جو پرچہ پیپر ملا ہے یا کوئی ایسی چیز ملی ہے, یا دفن کر دیں یا بس پھینک دیں, گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پانی میں پھینک دیں وہ بہہ جائے گا, یہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہمیں اسلام سے نہیں ملتا. بس سمپلی اصل ہے کہ اسے اٹھائیں اور گھر سے باہر پھینک دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کپڑوں پہ کٹ لگ گئے, میں کہتا ہوں پہن لیں, لیکن اگر دل میں ڈر رہنا ہے نا کہ کچھ ہو نہ جائے تو پھر پھینک دیں, اذکار کریں اور بس پھینک دیں. اصل ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کپڑے کٹ گئے ہیں تویزیں اٹھائیں اور پھینک دیں. اذکار آپ کے صبح شام کے کنفرم ہونے چاہیے, آپ اذکار کرتے رہیں. اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے آپ پہ شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. بہترین ہو گیا. اور بس جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ وہ اذکار وہ روٹین کیا ہونی چاہیے کہ بندہ مینٹلی طور پہ بھی اسٹرانگ ہو اور ویسے بھی ان چیزوں سے نیگیٹو افیکٹ سے بچ جائے. اس میں یہی ہے علی بھائی کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں, ٹھیک ہے, وہ دارالسلام کا مکتبہ ہے یا انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں مل جاتے ہیں, صبح شام کے اذکار کے نام سے, وہ پڑھیں. اچھا ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا میں پڑھ نہیں سکتا, تو سب سے پہلے تو ٹائم نکالنا چاہیے. دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے, صحیح. اصل چیز تو آخرت ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی. تو آخرت کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی چاہیے. یہ دنیا کے لیے زیادہ لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو اصل فوکس یہی کرنا چاہیے ان کو کہ اذکار صبح شام کے, مسنون دعائیں, گھر میں کوئی مسئلہ ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لیں اور سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح میں ریکمینڈ کروں گا جو میں 12-13 سال سے دے رہا ہوں, اس کا بڑا رزلٹ ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا جو 100 بار صبح پڑھتا ہے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور 100 نیکیاں ملتی ہیں, 100 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اسے, باقی دعائیں بھی اتھینٹک ہیں لیکن اسے میں نے بہت زیادہ مضبوط اور کارآمد پایا. تو صبح شام کے یہ اذکار جو ہیں نا ان پر پورا فوکس رکھنا چاہیے. بہترین. اور فوکس رکھنے سے مراد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اذکار کر لیے لیکن دل میں ڈر ہے کہ یار آ نہ جائیں کتے, بیڈ پہ میں نے آیت الکرسی تو پڑھ لی, ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہوں یا روشن دان سے نہ آ جائے تو پھر آ جانا ہے اس نے, پھر کوئی فائدہ نہیں اذکار کرنے کا, دعائیں پڑھنے کا. دعائیں اس صورت میں پڑھنی کہ آپ نے پورا اس پہ یقین کرنا ہے. تو معالجین کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس معالج کے پاس آپ جائیں ٹریٹمنٹ کے بعد آپ خوف محسوس کریں. آپ تو گئے تھے کہ میرے اندر خوف ہے ختم ہو جائے, جی. آپ محسوس کریں کہ میرا خوف بڑھ رہا ہے, پہلے سے کم نہیں ہوا, اور میں دن بہ دن مزید پریشر میں جا رہا ہوں, تو سمجھ لیں وہ معالج غلط ہے. صحیح. وہ معالج ٹھیک ہے جس کے پاس جا کے علاج ہونا تو بعد کی بات ہے, آپ کا خوف کم ہو, وہ آپ کو ریلیکس کرے, پازیٹیو کرے, اللہ کے قریب کرے. زبردست. ٹھیک ہے, جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہو جائے تو وہاں آپ علاج نہیں کروائیں, کلوز کریں. اور سب سے بیسٹ یہ کسی راکی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی راکی ہوگا تو شاید وہی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس قاری صاحب کے پاس جائیں, اس مولانا صاحب کے پاس جائیں, اسے کہیں کہ میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, مجھے گائیڈ کریں. وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ محبت سے گائیڈ کرے گا. اچھا اس کے بعد اس سے اذکار پوچھ لیں, اور رقیہ بھی کروانا تو اسے کہیں جی مجھے مسنون اذکار یا دعائیں, بلکہ خود کر سکتا ہے بندہ. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو مشورہ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں. گائیڈ کرنے والوں نے بھی اگر ڈرنا ہے تو قوم کا کیا بنے گا. کہتے وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو دم کروں گا, آپ کے جن میرے گھر جا کے نہ تنگ کرتے رہیں. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں. بات یہی ہے نا کہ ہر جگہ کانسیپٹس خراب ہوئے ہیں. بندہ آپ کی بات سے خلاصہ ہے کہ بندہ مینٹلی اسٹرانگ رہے, اللہ پہ توکل رکھے, اللہ کی قربت حاصل کرے, اذکار کرے مسنون. اور جو آپ نے لا الہ الا اللہ وہ بڑی زبردست آپ نے پوری وہ ذکر بتایا, 100 بار صبح 100 بار شام.